اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، 20 مارچ 2021 کو میری اور یوٹیوب کے معروف اسکالر مفتی طارق مسعود صاحب کے درمیان ایک ملاقات ہوئی، اور ہماری اس ملاقات میں مسئلہ تقلید پر کچھ گفتگو بھی ہوئی جو ہماری طرف سے لائیو نشر کی گئی تھی، اور الحمدللہ مختلف پیجز پر اسے اپلوڈ کیا گیا۔ لاکھوں لوگوں نے اس گفتگو کو دیکھا۔ الحمدللہ یہ گفتگو بہت ہی پرامن ماحول میں اور ایک دوسرے کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی شائستگی سے یہ گفتگو ہوئی۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ایک دوسرے پر آوازیں بھی بلند ہوئیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ فریق ثانی کے شایان شان نہیں تھی، یا ان کی عزت کو پامال کیا گیا، یا اس کی دل آزاری کا سبب بنا۔ ایسی کوئی بات الحمدللہ ہمارے درمیان نہیں ہوئی، اور گفتگو کے بعد میری اور مفتی طارق مسعود صاحب کی بہت اچھے انداز سے ملاقات بھی ہوئی، ہم ایک دوسرے سے گلے ملے اور رخصت ہو گئے۔ یہ گفتگو چلتی رہی مختلف سوشل نیٹ ورکس پر، پیجز پر، یوٹیوب پر، مختلف لوگ اپنے اپنے چینلز پر اپنے اپنے ذرائع سے اس کو پھیلا رہے تھے، اور لاکھوں لوگوں نے اس کو سنا بھی اپنے اپنے ظرف کے مطابق اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق۔ لوگوں نے اس پر کمنٹس اور تبصرے بھی کیے۔ اس کے تقریباً 2 دن بعد ہی 7 منٹ تقریباً 7 منٹ پر مشتمل مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک وضاحتی بیان سامنے آیا آڈیو کی صورت میں۔ چونکہ وہ سفر پر ہیں تو اس وجہ سے ویڈیو نشر نہیں کر سکے۔ وہ اسے سن کر کافی افسوس ہوا کہ اس ملاقات میں جو مفتی صاحب کا رویہ تھا، جو انداز تھا نرمی والا، وہ برقرار نہیں رکھ پائے۔ انہوں نے بڑی شدت کا مظاہرہ کیا اور بعض سخت کلمات بھی استعمال کیے، مثلاً شرارت وغیرہ کا الزام دیا، اور پھر ان کے ساتھیوں نے جو ہے وہ اس پر مزید یعنی کہ نمک چھڑکتے ہوئے، یا یوں کہیے کہ اس میں مزید تیش لاتے ہوئے اس کو غیر مقلدین کی شیطانی کا عنوان دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے جو اتنی سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہرحال مفتی طارق مسعود صاحب نے اس میں کچھ باتیں کیں، اور پھر اس کے بعد ان کے آفیشیل پیج پر جو 17 منٹ کی وضاحت آئی، اس میں بھی انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی کہ بہت سے ساتھیوں نے ہم سے مطالبہ کیا کہ ان کے جوابات دیجیے، ان کی حقیقت واضح کیجیے کہ ایسا کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ گفتگو، یہ جو ہماری طرف بات منسوب کی گئی بعض ساتھیوں کی طرف سے کہ جی انہوں نے چیلنج کیا تھا، تو الحمدللہ ہماری طرف سے کوئی چیلنج نہیں ہوا تھا، نہ مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف سے کوئی چیلنج سامنے آیا تھا۔ یہ بعض دوستوں کی خواہش تھی، ایک ان کے طرف کے دوست تھے، ایک ہماری طرف کے دوست تھے، انہوں نے ہی یہ طے کیا تھا آپس میں، ان کی خواہش تھی کہ میری اور مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ملاقات ہو جس میں ہم اختلافی مسئلے پر گفتگو کریں۔ اب ہمارے ساتھی کا اصرار تھا کہ تقلید کے مسئلے پر گفتگو ہو، اور مفتی طارق مسعود صاحب کا اصرار تھا کہ مسئلہ طلاق ثلاث پر گفتگو ہو۔ بالآخر طے پایا کہ دونوں ہی مسئلے پر گفتگو ہوگی۔ پہلے تقلید پر 4 گھنٹے گفتگو کر لیں گے، دونوں طرف کے دلائل بھی دیے جائیں گے اور دلائل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بعد 4 گھنٹے مسئلہ طلاق ثلاث پر گفتگو ہوگی۔ لیکن مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے وضاحتی بیان میں فرمایا کہ ان کی طرف کا ایک بندہ تھا، ان کا ایک عام ساتھی، میں ان کا نام بھی بتایا دیتا ہوں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، محترم اکرم صاحب، نیو کراچی میں ہی رہتے ہیں۔ تو ان کی طرف یہ بات منسوب کی کہ جی انہوں نے محلے میں ایک شور برپا کر رکھا تھا، اور لوگوں کو کہتے پھر رہے تھے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے نا وہ ان سے مناظرہ نہیں کر سکتے، ہمارے مناظر کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ محلے میں انہوں نے کسی قسم کا شور بھی نہیں کیا تھا، اور ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، دونوں طرف سے اس طرح کی باتیں ہوئیں فہیم صاحب اور اکرم صاحب کے درمیان، وہ ان کے پرسنل میں ہی تھیں، جو کچھ بھی بولا۔ بعض باتیں اس طرح کی جو ہے وہ فہیم صاحب کی طرف سے بھی ہوئیں، اور بعض باتیں اکرم صاحب کی طرف سے بھی ہوئیں، لیکن محلے میں کوئی شور نہیں ہوا تھا۔ اور اس کی جو ہے تردید تو خود فہیم صاحب نے بھی کر دی، اور واضح الفاظ میں کہا کہ مفتی صاحب کی یہ الفاظ غلط ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے جو ہم پر شرارت کا الزام لگایا، مفتی صاحب کی گفتگو کو سن کر ہم پر یہ واضح ہوا، یہ ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ 2 باتوں کی وجہ سے مفتی صاحب نے اسے شرارت کا نام دیا۔ ایک بات تو ان میں سے یہ ہے کہ جی اسے مناظرے کا نام کیوں دیا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے لائیو کیوں نشر کیا گیا۔
میں دونوں ہی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہوں مختصر طور پر کہ جہاں تک تعلق ہے اس بات کو مناظرہ کا عنوان دینے پر، تو دیکھیے جب گفتگو شروع ہوئی تو میں تو بالکل مفتی طارق مسعود صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور ہماری طرف سے 2 لوگ موبائل پر ریکارڈنگ کر رہے تھے، ایک لائیو چلا رہے تھے اور دوسرے صرف ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ اب عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ 2 مخالف فریق کے لوگ بیٹھتے ہیں، ان کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے اسے مناظرہ کا نام دیا جاتا ہے، اور عام میں یہ اتنا مشہور ہے یہ کہ کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، یہ بہت معروف بات ہے۔ تو انہوں نے لائیو نشر کرنے والے نے اس کو مناظرہ کے عنوان دے دیا کہ مفتی طارق مسعود اور صدیق رضا کے درمیان ایک مناظرہ، تو مسئلہ تقلید پر شاید اس طرح کا کچھ عنوان دیا۔ میں نے نہیں کہا تھا ان سے کہ آپ اس کو مناظرہ کا عنوان دیں، میں نے نہیں کہا تھا، میں تو مفتی طارق مسعود کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ان کے سامنے میری بات چل رہی تھی ان سے، اور ادھر ریکارڈنگ شروع ہو چکی تھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم ویڈیو کلپس کی صورت میں دکھا بھی سکتے ہیں کہ دونوں ہی کیمرہ مین جو ہیں وہ مجھ سے دور بیٹھے ہوئے تھے، فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب مناظرہ کا عنوان دینا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جسے شرارت کا نام دیا جا سکے۔ دیکھیں آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات جو بھی سنتے رہتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ مفتی صاحب اکثر و بیشتر اپنے مناظروں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ فلاں سے مناظرہ ہوا، فلاں سے مناظرہ ہوا، فلاں سے مناظرہ ہوا۔ اب مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ جی یہ کوئی باقاعدہ مناظرہ تو نہیں تھا، دعویٰ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، شرائط نہیں تھے، وہ تو سب کچھ طے ہوتا ہے اور کتابیں لے کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو آپ اپنے مناظروں کے جتنے قصے سناتے ہیں کیا آپ ان کا کوئی دستاویزی ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے دعویٰ، جواب دعویٰ، شرائط، اصول و ضوابط طے کرنے کے بعد آپ نے وہ مناظرے کیے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو آپ ہی کی ایک تقریر کے چند جملے سنا دیتا ہوں، آپ بڑے ایک انداز سے یہ بات بیان فرما رہے ہیں، اپنا کلپ خود سن لیجئے جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے سارے ہی مناظرے اچانک ہوئے ہیں، سارے ہی مناظرے، اپنے الفاظ خود ہی سن لیجئے۔ ایک صاحب آئے منکر حدیث تھے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، میرے جتنے مناظرے ہوئے ہیں نا آج تک بغیر تیاری کے ہی ہوئے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے ایک طرف مفتی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں اور جس بات کو وہ مناظرہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی کوئی جب سارے ہی مناظرے ایسے اچانک ہوئے مفتی صاحب کے تو ان کو مفتی صاحب مناظرہ کے نام سے اپنے آفیشیل پیج پر اپلوڈ بھی کرتے ہیں، فلاں کے ساتھ مناظرہ، فلاں کے ساتھ مناظرہ، تو اس کو مناظرہ قرار دینا کوئی اتنا بڑا ایشو تو نہیں تھا کہ جسے جو ہے وہ شرارت یا شیطانی کا نام دیا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نرمی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی یہ قصہ سنایا، اسی طرح کئی اکابر علماء دیوبند بھی یہ قصہ سنا چکے ہیں، معروف قصہ ہے، بڑا مشہور ہے، اگرچہ جھوٹا ہے، من گڑت ہے، سند کے اعتبار سے اس میں کذاب راوی موجود ہیں، سخت ضعیف اور اخلاق سے گرے ہوئے راوی موجود ہیں۔ انشاءاللہ کسی موقع پر میں اس کی تفصیل بھی عرض کروں گا، فی الحال صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ یہ گفتگو قصے کے مطابق گفتگو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کے درمیان رفع الیدین کے مسئلے پر ہوئی تھی، رفع الیدین کے مسئلے پر یہ گفتگو ہوئی تھی۔ اسے مناظرہ کے نام سے پیش کرتے ہیں سارے علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام احناف کے، کہ جی امام اوزاعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان یہ مناظرہ ہوا۔ حالانکہ یہ قطعاً ایک تو یہ قصہ ہی جھوٹا ہے، دوسرا اس میں بھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دعویٰ لکھا، یا چونکہ مثبت ہیں رفع الیدین کے امام اوزاعی، تو امام اوزاعی نے پہلے دعویٰ لکھا، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو ہے جواب دعویٰ لکھا، پھر اس کے بعد اصول و ضوابط و شرائط طے ہوئے، پھر امام حنیفہ اور اوزاعی کے درمیان رحمہم اللہ ان کے درمیان یہ مناظرہ ہوا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن سبھی اس کو مناظرہ کہتے ہیں۔ تو کیا یہ دھوکہ ہے، خیانت ہے یا شرارت ہے اسے مناظرہ قرار دینا؟ اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے، مفتی صاحب یہ جسارت بھی نہیں کریں گے کہ اس کو دھوکہ، شرارت یا جو ہے وہ فتنہ یا خیانت کا نام دیں، تو پھر اس مناظرے کو جو ہے وہ خیانت یا شیطانی قرار دینا اور شرارت قرار دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ ہمارے درمیان جو ہوا وہ گفتگو تھی، مکالمہ تھا، اور میں وہاں آپ کے سامنے بول بھی رہا تھا، بجائے یہ کہ آپ ٹائٹل دینے والے کو اہمیت دیتے، آپ میری اور اپنی بات کو اہمیت دیتے۔ میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ مناظرہ تو نہیں ہے، گفتگو ہو رہی ہے ہمارے درمیان، اور آپ بھی کہہ رہے تھے، لیکن آپ نے اتنی سختی اختیار فرمائی۔ اگر یہ شرارت ہے تو پھر وہ جو امام اوزاعی اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کو، وہ جو ثابت بھی نہیں ہے، آپ لوگ مناظرہ قرار دیتے ہیں تو اس کو بھی شرارت قرار دے دیں۔ پھر کیا آپ یہ جسارت کریں گے کہ صاف لفظوں میں کہیں گے جی ہمارے اکابر کی شرارت ہے؟ اگر نہیں تو پھر اس کو شرارت کہنا چھوڑ دیجئے۔ دوسرا مسئلہ ہے لائیو کا۔ تو دیکھیں جب مفتی صاحب سے ہماری بات چل رہی تھی تو 3 طلاق کے مسئلے پر بات ہوگی اور ویڈیو پھر لائیو چلے گی انہی کے چینل پہ، ٹھیک ہے نا، تاکہ انہی کے جن لوگوں کو یہ خراب کر رہے ہیں نا وہی لوگ سنیں۔ لائیو ہوگی اور آپ کے چینل پر ہوگی، مفتی صاحب کا وائس کلپ سنیے۔
اب مفتی صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی لائیو ہوگا اور آپ کے چینل پر ہوگا. کہنے والا کہہ سکتا ہے, اور خود مفتی طارق مسعود صاحب بھی ارشاد فرما سکتے ہیں کہ جی میں نے تو طلاق ثلاث کے مسئلے پر کہا تھا نا کہ لائیو ہوگا, آپ کے چینل پر ہوگا. دیکھیں مسئلہ طلاق ثلاث ہو یا مسئلہ تقلید, دونوں پر اختلاف ہے, اور تقلید کی بعض صورتوں کو تو خود اکابر علماء احناف و دیوبند بھی شرک کفر قرار دے چکے ہیں. مسئلہ طلاق پر کم از کم یہ نوعیت تو پیدا نہیں ہوتی شرک و کفر کی. جب مسئلہ طلاق ثلاث پر آپ لائیو گفتگو کی اجازت دیتے ہیں, اور بلکہ حکم دیتے ہیں, دعوت دیتے ہیں کہ کیمرہ لے کر آنا, اپنے چینل پر چلانا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. ہم نے اسی وائس کے پیش نظر جو ہے وہ لائیو چلایا تھا. یہ کوئی دھوکہ اور خیانت تو نہیں ہے, خود آپ کا حکم تھا. اگر لائیو چلانے کو آپ دھوکہ قرار دے رہے ہیں تو پھر یہ بھی دھوکہ نہیں ہے, آپ کے حکم پر عمل ہوا ہے. تو کیا آپ نے دھوکہ دینے کا حکم دیا تھا مفتی طارق مسعود صاحب؟ جب آپ یہ بات کہہ رہے تھے لوگوں کو لے کر آنا, اپنے کیمرے لے کر آنا, یہ کرنا, تو کیا یہ سب آپ دھوکے کی دعوت دے رہے تھے, شرارت کی دعوت دے رہے تھے, یا آپ کے ساتھیوں نے جو عنوان دیا شیطانی کی دعوت دے رہے تھے؟ اگر نہیں تو پھر بعد میں لکیر پیٹنا اور یہ کہنا کہ جی یہ دھوکہ ہے, شرارت ہے, خیانت ہے, یا فلاں ہے اور فلاں ہے, یہ بات مناسب نہیں ہے. اب اس کے علاوہ جو ہے وہ مفتی صاحب نے دعوے کے حوالے سے بھی ایک بات کی کہ جی ان کی طرف سے جو دعویٰ آیا, تو مفتی صاحب کے الفاظ آپ سن لیجئے وہ کیا فرماتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ تقلید کے بارے میں آپ کا دعویٰ کیا ہے, آپ لکھ کے بھیجیں. تو وہ جو دعویٰ لکھ کے بھیجتے اس میں سقم تھا. وہ بعض دفعہ دعویٰ ایسا ہوتا کہ ہمارا دعویٰ اور ان کے دعوے میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا. مفتی صاحب اس میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جی بعض اوقات ایسا دعویٰ ہوتا کہ ہمارے اور ان کے دعوے میں کوئی اختلاف ہی نہیں رہتا. میں عرض کر دوں, اسکینز بھی ساتھ لگوا دوں گا. پہلی بار اکرم بھائی نے اپنی سمجھ کے مطابق دعویٰ لکھا تھا, اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں لکھی جو ان کے اور ہمارے درمیان متفقہ ہو تقلید کے مسئلے پر. دوسری بار خود میں نے دعویٰ لکھا تھا کہ جب مفتی صاحب نے کہا کہ یہ وعدے نہیں ہیں, کیونکہ ان کی طرف سے فہیم بھائی وائسز کر رہے تھے کہ بھئی شرک ہے, بدعت ہے, بتاؤ کیا ہے, آپ لوگ تو کہتے ہو نا کہ تقلید شرک ہے وغیرہ. تو میں انشاءاللہ اس پر مستقل کلپ ریکارڈ کرواؤں گا کہ یہ جو ہم شرک کہتے ہیں نا, تو کس صورت کو کہتے ہیں, اور اس صورت کو علماء احناف بھی شرک کہتے ہیں. تو میں نے وہاں جو دعویٰ لکھا وہ یہ دعویٰ یہ تھا, مختصر بتا رہا ہوں اور اسکین ہم ساتھ لگا دیں گے, آپ پڑھ لیجئے گا, کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے چار ائمہ میں سے کسی بھی امام کی, بلکہ کسی بھی اہل علم امام کی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مسلم پر ان کی تقلید کو, ان کی اتباع کو, ان کی پیروی کو واجب یا لازم نہیں کیا. اگر مفتی صاحب کا بھی یہی دعویٰ ہے, کیونکہ وہ تو کہہ چکے ہیں نا کہ عقائد میں وہ غیر مقلد ہیں, اقرار کر رہے تھے, بعد میں وہ مجھے غیر مقلد کہہ کر تانا دے رہے ہیں. مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ جب آپ خود بھی عقائد جیسے اہم مسئلے پر غیر مقلد ہیں, اصول میں, اصول دین میں آپ غیر مقلد ہیں, قرآن و سنت کے نصوص ماننے کے مسائل میں آپ غیر مقلد ہیں, حدیث کے نصوص سے ثابت مسائل کو ماننے میں آپ غیر مقلد ہیں, رہ جاتا ہے صرف اجتہادی مسئلہ. تو اگر ہمارے اور آپ کے دعوے میں اتفاق ہی تھا, جیسا کہ آپ تاثر دے رہے ہیں, 2 ہی بار دعوے آئے تھے, اگر کوئی تیسرا دعویٰ آیا ہے تو مفتی صاحب جو ہے وہ ثبوت پیش کریں, اسکرین شاٹ کے ذریعے ثبوت پیش کریں مفتی صاحب. اگر اس میں آپ کا اور ہمارا اتفاق ہے تو پھر میں یہی عرض کروں گا کہ مفتی صاحب اس بات سے مت ڈریں کہ لوگ آپ کو غیر مقلد کہیں گے, اس بات سے مت گھبرائیں کہ لوگ آپ کو غیر مقلد کہیں گے. کھل کر سامنے آئیں اور اعلان کریں کہ جی میرا بھی یہی موقف ہے جو اہل حدیث کا موقف ہے تقلید کے بارے میں. اگر آپ اس دعوے سے اتفاق کرتے ہیں, دعویٰ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تقلید اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر لازم نہیں کی گئی, واجب نہیں کی گئی, اور یہ تقلید بدعت ہے چونکہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. جیسے مفتی صاحب فرض نماز کے بعد دعاؤں کو کہ کسی ایک بھی حدیث میں اس کا حکم نہیں ہے, مفتی صاحب کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس میں مفتی صاحب نے یہی کہا کہ کسی ایک ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے, اس لیے بدعت ہے. تو تقلید کا حکم بھی تو کسی ایک ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے, تو بدعت ہی ہوئی. ہمارے ساتھ آپ کا اتفاق ہے, اگر یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا دعویٰ آتا کہ اتفاق ہوتا, اگر اتفاق ہی تھا تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان تو یہ بحث بھی نہیں ہونی چاہیے جو ہو گئی تھی. باقی مفتی صاحب نے پھنسنے پھنسانے والی باتیں بھی کی, میں اس طرف نہیں جاؤں گا. اگر مفتی صاحب آپ نے ایسا ہی پھنسا دیا تھا تو باقاعدہ جو ہے وہ آپ کاپی رائٹ کلیم کر کر کے اسٹرائک کیوں لگوا رہے تھے ہماری ویڈیوز پر؟ آپ کے آفیشیل پیج سے یہ ہوا ہے. اگر کسی اور نے کیا ہوتا نا تو ہم شکایت بھی نہیں کرتے آپ سے. ایک طرف تو آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے مجھے پھنسا دیا تھا اور بری طرح پھنسا دیا تھا, میں تو نکل ہی نہیں پا رہا تھا. ماشاءاللہ داد دوں گا میں آپ کیسے پھنسانے کو, پھنسا بھی دیا تھا حضرت آپ نے, اور پھر آپ کے آفیشیل پیج سے جو ہے کاپی رائٹ اور ناجائز ناحق کاپی رائٹ کلیم کیا ہے آپ نے, بالکل ناجائز. آپ اسے شرارت کا نام بھی دے سکتے ہیں, آپ اسے دھوکہ اور خیانت کا نام بھی دے سکتے ہیں, آپ اسے چیٹ اور فراڈ کا نام بھی دے سکتے ہیں, اور اگر آپ کے ساتھ یہ ہوتا آپ یہی سب کچھ کرتے. ہم ایسا نہیں کریں گے مفتی طارق مسعود صاحب.
لیکن آپ نے جو کیا وہ ناحق ضرور تھا، کیونکہ میری اور آپ کی گفتگو سے واضح ہے، بالکل ابتدائی گفتگو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت آپ اپنا کیمرہ بھی منگوا لیجیے تاکہ بعد میں ہم پر ایڈیٹنگ کا الزام نہ لگے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ایڈیٹنگ کا الزام لگتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ جو ساتھ مولانا بیٹھے ہوئے الشیخ مجیب الرحمن صاحب حفیظہ اللہ، یہ جامعہ فاروقیہ سے فارغ ہیں، میں ان کو تھوڑا بہت جانتا ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو ہم نے تو لائیو چلایا بھی اسی لیے نا تھا کہ کوئی ایڈیٹنگ کا الزام ہی نہ لگائے دنیا کے سامنے. اور پہلی گفتگو جو ہوئی، جس شکل میں ہوئی، جس صورت میں ہوئی، جو بھی الفاظ بولے گئے من و عن لوگوں کے سامنے پہنچے، ہم نے تو اس وجہ سے لائیو چلایا. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ نہیں یہ کافی ہے. پھر مفتی صاحب نے پگڑی منگوائی، اپنا امامت شریف منگوایا. میں یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے کیمرہ منگوایا ہے، تو میں رک گیا، انتظار کرنے لگا. مفتی صاحب نے کہا بات کیجئے. میں نے کہا حضرت وہ آپ کا کیمرہ آ جائے، آپ نے منگوایا ہے نا؟ تو کہنے لگے بھائی میں نے کیمرہ نہیں، پگڑی منگوائی ہے. مطلب آپ کا کیمرہ تھا ہی نہیں. اس طرف بھی میرے دوست ریکارڈ کر رہے تھے، اس طرف جو لائیو ہو رہا تھا وہ بھی میرے ہی دوست کی طرف سے ہو رہا تھا، ہمارے ہی ساتھی تھے وہ لائیو کر رہے ہیں اور ریکارڈ بھی وہی کر رہے ہیں. آپ ریکارڈ ہی نہیں کر رہے ہیں، جو چیز آپ کی ہے ہی نہیں اس پہ آپ نے کاپی رائٹ مارا صرف تھوڑی دیر کے لیے. مفتی طارق مسعود شارٹ کلپس، اس میں آپ نے یہ ہماری گفتگو لگائی اور مناظرہ کے ہی عنوان سے لگائی. اگر مناظرہ کا عنوان دینا شرارت ہے تو یہ شرارت آپ کے پیج سے ہوئی ہے، یہ شرارت پھر آپ کے پیج سے بھی ہوئی ہے. تو لائیو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے چلایا اور اس کے بعد کاپی رائٹ مار کر سب بڑے بڑے پیجوں سے وہ گفتگو آپ نے بند کروا دی. اور اس کے بعد جناب والا آپ جو ہے وہ شرارت کا الزام ہم پر لگاتے ہیں، حالانکہ آپ کا کاپی رائٹ کلیم کرنا ناحق تھا. جب وہ ویڈیو آپ نے بنائی نہیں، آپ کہیں گے کہ بھی میری ویڈیو بھی اس میں شامل تھی. تو دیکھیں جو مکالمہ کی گفتگو ہوتی ہے، یہ دو لوگ آپس میں اختلافی گفتگو کر رہے ہیں اور دونوں کی اجازت کے مطابق ریکارڈنگ ہو رہی ہو. بغیر اجازت ہم نے نہیں کی تھی، اجازت آپ نے دی تھی، وہ تو ویڈیو میں موجود ریکارڈ کر لیں آپ نے کہا تھا. اور لائیو کا تو آپ پہلے ہی چیلنج کر چکے تھے، دعویٰ کر چکے تھے، بلکہ آپ نے خود حکم دیا تھا کہ لائیو ہوگا، دنیا کو پتہ چلے. تو اسی حکم کے پیش نظر ہم لائیو کر رہے تھے، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی آپ کے ساتھ. تب دونوں کی گفتگو تھی تو دونوں کا برابر کا حق ہے، اور اس اعتبار سے صرف ہمارا حق ہے کہ ہم نے ریکارڈ کیا تھا، آپ نے نہیں. تو پھر جو آپ نے اسکرین شاٹ میں لگا دیتا ہوں، آپ کے آفیشیل پیج سے جو ہے ہمارے چھوٹے سے پیج پر یہ بات آئی کہ جی یہ جو آپ ویڈیو لگا رہے ہیں یہ کاپی رائٹ اس پر آ گیا، لہٰذا اس لیے اس کو روک دیا گیا، ہٹوائی ہے آپ نے. تو یہ آپ بتائیے کہ یہ خیانت ہے یا نہیں، یہ دھوکہ ہے یا نہیں، یہ چیٹ ہے یا نہیں، یہ فراڈ ہے یا نہیں، یہ فریب ہے یا نہیں. آپ خود بتائیں، مجھے انصاف سے بتائیں. اپنے مفتی ہونے کا یعنی منصب افتاء کا دھیان رکھتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے، عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مفتی طارق مسعود صاحب آپ جواب دیجیے گا اس بات کہ یہ کیا ہے، یعنی جو آپ نے حرکت کی، کاپی رائٹ کلیم آپ نے کس حق کے تحت کیا؟ آپ کے آفیشیل پیج سے ہوا، گویا آپ کی مرضی سے ہوا. اگر آپ کے آفیشیل پیج سے نہیں ہوا ہوتا تو میں آپ کو اس سلسلے میں اپنا مخاطب نہ بناتا. اب آخری بات سنیے گا میری. مفتی صاحب نے اپنا خیال ظاہر فرمایا، میں اس کو خیال ہی کہوں گا، اور مفتی صاحب کے بقول گورنمنٹ نے خیالات پر کوئی پابندی نہیں لگائی، ان پر وہ آزاد ہیں، اس پر جو چاہے خیال کر سکتے ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں، آپ سن لیجئے انہی کے میٹھے انداز میں. تو یہ ادھوری محفل تھی. انشاءاللہ اس کے بعد یہ یا تو آئے گا نہیں، یا آئے گا تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا جس طرح سے ہوا ہے. اور انشاءاللہ میں ابھی اس کو بلاؤں گا نا تو یہ آئے گا نہیں، تو یہ دوبارہ نہیں آئے گا. اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اصل کہانی ہے کیا. مفتی طارق صاحب یہاں پر یہ خیال ظاہر فرما رہے ہیں کہ جی میں دوبارہ اس کو بلاؤں گا تو یہ آئے گا نہیں، بڑی تکرار کے ساتھ. مفتی صاحب آپ نے ایسا کیوں سمجھ لیا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا؟ چلیے اگر میں نہیں آؤں گا تو آپ میرا پیچھا کرتے ہوئے آپ تو آ سکتے ہیں نا میرے پاس، آپ کے پیر تو نہیں باندھ سکتا میں کہ آپ بھی نہ آئیں. لیکن یہ آپ کا بحث خیال ہے. ہاں البتہ اتنا ضرور عرض کروں گا کہ مسلک اہل حدیث کا موقف جو ہے الحمدللہ روز روشن کی طرح واضح ہے، اور مسلک اہل حدیث کی حقانیت کا بوجھ صرف مجھ فقیر کے ناتواں کندھوں پر نہیں ہے. الحمدللہ میرے جیسے ہزاروں ملیں گے انشاءاللہ جو اس موقف کو حق ثابت کر سکتے ہیں. میں مر بھی گیا نا مفتی صاحب اگر، تو آپ کے پاس ہمارے علماء کرام آئیں گے اور انشاءاللہ آپ پر واضح کر دیں گے، بالکل روز روشن کی طرح واضح کر دیں گے کہ یہ جو تقلید کا آپ نے موقف اپنا رکھا ہے کہ 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید ہر شخص پر واجب کر دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے، لازم کر دی گئی ہے. جو بھی حکم آپ بیان کریں، اس کا استحباب کا ہی کیوں نہ ہو، اباحت ہی کا کیوں نہ ہو، جو بھی حکم، لیکن یاد رکھیے گا اپنے اکابر کے فتاویٰ کو اور تقلید پر لکھی گئی ان کی کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے موقف بیان کیجیے گا. کوئی جدید موقف پیش مت کیجیے گا، وہ موقف کا ابطال آپ پر دلائل کی روشنی میں ثابت کر دیں گے.
اصولاً تو مدعی آپ ہیں اس مسئلے پر، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ کا مطالعہ تقلید پر بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی آپ اس بات تک نہیں پہنچ سکے کہ امر زائد کے اس معاملے میں آپ قائل ہیں، مدعی آپ ہیں اور آپ زبردستی میں مدعی بنا رہے ہیں۔ میں مدعی بننے کو بھی تیار ہوں، دوبارہ مدعی بننے کو تیار ہوں، آپ پر ثابت کر دوں گا کہ آپ کا یہ موقف غلط ہے، قرآن مجید سے بھی، احادیث سے بھی، اور آپ کی کتب فقہ سے بھی۔ چلیے میں دوسری کتب فقہ کو بھی نہیں لاؤں گا، اصول فقہ احناف کی کتابوں سے لاؤں گا، فقہ احناف کی اصولیوں کی کتابوں سے یہ ثابت کروں گا کہ تقلید اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر واجب نہیں کی، ہمیں اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا۔ تو اب دوبارہ دعوت دیں گے نا تو ہم بس سر و چشم آپ کی اس دعوت کو قبول کریں گے، پھر سے آپ کے لیے تحفہ بھی لائیں گے انشاءاللہ، تحفہ بھی دیں گے آپ کو، اور اگر آپ کہیں گے نا تو آپ کی جگہ پر آپ کی دعوت بھی ارینج کریں گے انشاءاللہ، کھانا پینا بھی ہماری طرف سے ہوگا، چائے پانی بھی ہماری طرف سے ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہوگی برادرانہ ماحول میں، آپ کو میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، بھائی سے ملاقات کرنے سے انکار کہاں کرتا ہے؟ بھائیوں کے درمیان اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بھائی ان اختلافات کو حل کرنے کے لیے بیٹھنے سے، مجلس کرنے سے، بات چیت کرنے سے، گفتگو شنید سے انکار نہیں کرتے اگر بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہو۔ تو الحمدللہ آپ بھی سمجھدار ہیں، تھوڑی سی سمجھ مجھے بھی ملی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ مل جل کر بیٹھیں گے دوبارہ۔ آپ فرما رہے تھے نا کہ محفل ادھوری تھی، یہ ادھورا پن اس کا ختم کریں گے انشاءاللہ، لیکن اب کے جو ہے نا تمام چیزیں طے کریں گے، شرائط، ضوابط، اصول، پھر آپ ہی کے پیج پر لائیو ہوگا۔ ہاں لیکن ہمیں بھی اجازت دیجیے گا، سائڈ پر ہمارا بھی کیمرہ لگا ہوا ہوگا، ادھر سے بھی لائیو ہو رہا ہوگا، دونوں طرف سے لائیو ہو رہا ہوگا۔ چلیے دو کیمرے ہوں گے، ایک دو آپ کی طرف سے، دو ہماری طرف سے، ایک میں آپ کا لائیو چل رہا ہوگا، ایک میں ریکارڈ ہو رہا ہوگا، ایک میں ہمارے پیج پر کسی بھی چھوٹے یا بڑے پیج پر لائیو چل رہا ہوگا اور دوسری طرف ریکارڈ ہو رہا ہوگا۔ کہیے کب دعوت دیتے ہیں؟ میں انتظار کر رہا ہوں آپ کی دعوت کا، لیکن اپنے آفیشیل پیج پر دعوت دیجیے گا مفتی صاحب، آپ پیار سے دعوت دیں اور میں نہ آؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بڑی محبت ہے ہمارے درمیان اور یہ محبت قائم رہے گی انشاءاللہ، اور گفتگو ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ بس میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کی وضاحت یعنی کرنی چاہیے کسی اور فرصت میں صحیح انشاءاللہ، سر دست میں اتنی ہی وضاحت کافی سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات کی آپ دعوت دیں گے، اور میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کو ویڈیو میں جواب دوں گا کہ بالکل جی میں آپ کی اس دعوت کو قبول کرتا ہوں، اپنے مصروف ترین اوقات میں سے آپ کچھ وقت نکال لیجئے، دعوت دیجئے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا، اور ہم دونوں بیٹھ کر اسی طرح بھائیوں کی طرح اس مسئلے پر بات کریں گے، اصول و ضوابط برابر کا وقت لیں گے دونوں۔ ایسا نہیں کہ مائک میرے ہاتھ میں آ گیا تو میں چھوڑنے کو تیار نہ ہوں، آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ صرف اس بنا پر جو ہے نا اصول و ضوابط طے کر لیں گے۔ بس اتنی سی بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ پھر سے عرض کروں گا مفتی طارق مسعود صاحب، اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی یا ناگوار خاطر محسوس ہوئی تو معاف فرما دیجیے گا، اللہ کی رضا کے لیے میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کوئی ایسا جملہ نہ بولوں جو آپ کے شایان شان نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبتیں پیدا فرمائے، اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، آداب الاختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے اختلافات کو حل کرنے کی، یہ اختلافات کا وسیع پارٹ ہے، اس کو ختم کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم دونوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔